اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مشقتوں اور مصیبتوں کا گھر بنایا ہے تاکہ انسان کی آزمائش ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، اور اس مشقت سے مراد وہ سختیاں اور مشقتیں ہیں جو انسان اس دنیا میں برداشت کرتا ہے، اور وہ مشقتیں بھی جو برزخ میں ہوں گی، قبر میں ہوگی، اور وہ جو قیامت کے دن اس کو برداشت کرنا ہوگی۔ یعنی انسان کی زندگی کا سفر مشقتوں کا سفر ہے، اور اس ریالٹی کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں یہ زندگی بسر کرتا ہے اور ان تکلیفوں پر ناراض نہیں ہوتا، ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ موت کے ساتھ ہی اس کی راحتوں بھری زندگی شروع ہو جائے گی اور آئندہ کے لیے اس کی مشقتیں ختم ہو جائیں گی۔ مشقتوں سے پاک، مصیبتوں اور تکلیفوں اور آزمائشوں سے پاک جگہ تو صرف جنت ہی ہے، اور دنیا جنت ہو نہیں سکتی، چاہے انسان اس کو جتنا بھی جنت بنانے کی کوشش میں لگا رہے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس حقیقت کو جان لینا چاہیے کہ یہاں امتحان ہوں گے، تکلیفیں ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، غم ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں طریقہ آتا ہو کہ ان غموں، مشکلات، تکلیفوں سے نبٹنا کیسے ہے، یعنی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ورنہ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ابن عباس کہتے ہیں کبد سے مراد اس کا پیٹ میں حمل کی صورت میں رہنا، اس کا دودھ پینا، اس کا دودھ چھڑانا، دانتوں کا اگنا، اس کی زندگی کے بچپن کے مراحل اور اس کی گزران، اس کی موت، یہ سب کچھ بہت سخت اور شدید ہوتا ہے۔ یعنی حمل سے لے کے پیدائش کا مرحلہ اور پھر دودھ پینا اور چھڑانا اور دانتوں کا آنا، ٹیدنگ پیریڈ، سارے ہی مراحل کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ ان سب میں انسان کو کسی نہ کسی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کی مصیبتیں جھیلتا ہے تو آپ اس کو مشقت میں پڑا ہوا ہی پائیں گے، یعنی انسان ہے ہی مشقت میں۔ ابن الجوزی کہتے ہیں دنیا آزمائشوں اور مصیبتوں کے لیے بنائی گئی، سمجھدار شخص کو چاہیے کہ اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کرے۔ یعنی یہاں یہ سب کچھ تو ہوگا ہی، تکلیفیں تو آئیں گی، لیکن ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ دنیا مشکل جگہ ہے، یہاں صبر کرنا ضروری ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا کافر کو کوئی مشقت نہیں ہوتی اس دنیا میں؟ ہوتی ہے، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں دنیا میں جو بھی اس کو ملا ہے وہ اس کے لیے جنت ہی ہے، کیونکہ اس کے لیے آخرت میں جنت نہیں ہے۔ اور آخرت مومن کے لیے خوشحالی کا گھر ہے۔ جب مومن وہاں پہنچے گا تو پکار اٹھے گا وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ اور وہ کہیں گے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، یعنی جنت میں جا کر انسان واقعی غم سے دور ہو جائے گا۔ یقیناً ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے جس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی قیام گاہ میں لا اتارا، جہاں ہمیں نہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ کوئی تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے، یعنی نہ ہی کوئی کام مشکل ہے اور نہ ہی ہم تھکتے ہیں، آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ لیکن اس سکون کو پانے کے لیے اس دنیا میں تھکنا شرط ہے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں، بندوں کی خدمت میں تھکانا لازم ہے۔ دنیا جتنی بھی تکلیف دہ ہو، لیکن انسان جب جنت میں پہنچے گا تو جنت کا ایک چکر دنیا کی ساری فکروں کو ختم کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی، پھر اسے جنت میں صرف ایک غوطہ دے کر، یعنی ایک چکر لگوا کر پوچھا جائے گا اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی سختی بھی گزری؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب، اللہ کی قسم کبھی نہیں، کوئی تکلیف نہیں دیکھی، ساری تکلیفیں بھول جائیں گی، کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہ گزری اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت و سختی دیکھی۔ یعنی ایسی ٹھنڈک، ایسا آرام، ایسا سکون، ایسا لطف آئے گا کہ اس کے حافظے سے بھی نکل جائے گا کہ کبھی اس نے کوئی دکھ دیکھا تھا۔ تو آج ہم اس سلسلے میں
رنج و غم کو دور کرنے والی سب سے بڑی دعا آیت کریمہ کے بارے میں پہلے پڑھیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والا جب وہ اپنی قوم سے غضبناک ہو کر چلا گیا تو اس نے گمان کیا کہ ہم ہرگز اس پر قادر نہ ہوں گے. پھر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی الہ برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان لانے والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. یہاں ذنون سے مراد یونس علیہ السلام ہے، یعنی مچھلی والے. نون سے مراد مچھلی. یونس علیہ السلام عراق کی ایک بستی نینوا میں مبعوث کیے گئے تھے. انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن وہ مسلسل انکار کرتے رہے، جیسے کہ ہر قوم کا شیوا رہا. تو آخر ان سے اکتا کر، تنگ آ کر، غصے کی حالت میں ان کے حق میں بد دعا کی اور عذاب کی دھمکی دے کر اللہ کی اجازت کے بغیر انہیں چھوڑ کر نکل پڑے، جس کی انہیں اجازت نہیں تھی. جبکہ منصب رسالت کا تقاضا کیا تھا کہ ان کے کفر اور سرکشی کے باوجود انہی میں رہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے، جب تک ان کی مدت مہلت پوری نہ ہو جائے، انہیں ہرگز نہ چھوڑا جائے. جیسا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اسی کشمکش میں، اسی کام میں، اسی محنت میں گزار دیے، اور پھر اس وقت ان کے حق میں بد دعا کی جب ان سے کسی خیر کی توقع نہ رہی. اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ اب اس کے بعد تمہاری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، تو اب جب انہیں پتہ چل گیا کہ کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، تو پھر انہیں اجازت دی گئی کہ وہ ان کے ختم ہونے کی دعا کر لیں، اور انہیں پھر ختم کر دیا گیا. یونس علیہ السلام گھبرا گئے اور اپنی بستی کو چھوڑ گئے، اور بستی سے نکل کر کچھ لوگوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہو گئے. جو ہی وہ کشتی آگے بڑھی سمندر میں، تو کشتی ڈگمگانے لگی کیونکہ اوور لوڈیڈ تھی. اب ساری کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ تھا، تو انہوں نے قرعہ اندازی کی کہ ایک آدمی کو کشتی سے نکال دیں تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور یہ اپنی منزل تک پہنچ جائے. قرعے میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن انہوں نے کشتی سے نکلنے سے انکار کر دیا. لہٰذا دوبارہ قرعہ اندازی کی گئی کہ ہو سکتا اب کسی اور کا نام نکل آئے، لیکن پھر آپ ہی کا نام نکلا، اور پھر آپ نہیں نکلنا چاہتے تھے کشتی سے. پھر تیسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر آپ ہی کا نام نکلا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر وہ قرعہ میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا. اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی کہ اس کے بعد کچھ قرعہ اندازی کی جائے، اب تو انہی کی باری تھی. قرعہ ان کے نام نکلا. یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی. جو ہی انہوں نے چھلانگ لگائی، ایک بہت بڑی مچھلی نے آ کر ان کو نگل لیا. آپ اس وقت مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہی مسلسل تسبیح کرنے لگے. مچھلی ان کو لے کر سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی، اور اب یہاں پر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا اور پھر اس کے بعد رات کا اندھیرا. تو ایسے میں یونس علیہ السلام نے جس دعا سے مدد لی وہ یہی دعا تھی جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، انہیں غم سے نجات دی، اور مچھلی نے آپ کو ساحل پر اگل دیا، ایسے ساحل پر جہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی درخت اور نہ کوئی سایہ. پھر اللہ کے اذن سے انہیں یعنی کدو کی بیل کا سایہ بھی فراہم کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کو بھی دیا گیا. اور ان کی جب تکلیف دور ہوئی اور وہ چلنے کے قابل ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مچھلی کے اسٹمک میں ایسڈ ہوتا ہے، اور وہ ایسڈ نے ان کی اسکن کو اور ان کے پوری ہوش و حواس، ان کی آنکھیں، ان کی ہر چیز کو کتنا متاثر کیا ہوگا. تو جب ان کے ہوش و حواس بحال ہوئے اور چلنے کی کچھ طاقت ہوئی تو دوبارہ اسی بستی کی طرف بھیجے گئے. اب آپ دیکھیے کہ بستی والے دیکھ کر حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ شخص جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا یہ کیسے واپس آ گیا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد انہوں نے تلاش بھی کیا اور وہ کہیں ملے بھی نہ ہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح بستی والوں کو یہ ریئلائز ہوا کہ انہوں نے غلط کیا ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ، تو وہ ایمان لائے. بہرحال پھر ایک مدت تک یہ بستی جو ہے ایمان لا کر دنیا میں جیتی رہی. دوسری طرف یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غم سے نجات دی، اور اس طرح ان کی نجات کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بستی کے بارے میں فرماتے ہیں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ
سو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، یونس کی قوم کے سوا۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کی ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ان سے ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک سامان دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یونس علیہ السلام جب قوم کو چھوڑ کر گئے تھے اور ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ نبی تھے اور وہ جھوٹ نہیں بولتے، تو وہ سب کے سب اپنے بچوں، چوپایوں، مویشیوں سب کو لے کر صحرا کی طرف نکل گئے اور ماں کو بچوں سے الگ کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں رو رو کر دعائیں کی، حتیٰ کہ ان کے اونٹ بلبلانے لگے اور بچے بھی رونے لگے اور گایوں کے بچے ڈکرانے لگے اور بھیڑ بکریاں اور سارے جانور بولنے لگے۔ یعنی ایک سما ہوگا اس توبہ استغفار کا کہ کس طرح انہوں نے فریادیں کی۔ صاحب دیکھیے، ادھر ان کا پیغمبر فریادیں کر رہا ہے اور ادھر ان کی قوم فریادیں کر رہی ہے اپنے سارے مال و متاع کے سمیت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی فریادیں سن لی۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دعا مانگنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ بے روح دعائیں، بس صرف الفاظ کا دہرا دینا، کبھی چپ کر کے دل میں دہرا لینا، کبھی زبان سے لفظ نکالے بغیر صرف منہ سے بول دینا، یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی آہوزاری ظاہر کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنی بے قراری کو بیان کرے اور اپنی کیفیت اور اپنے غم اور اپنے دکھ کی داستان سنائے اور محنت کرے دعا میں۔ ہم دعا میں محنت نہیں کرتے، ہم ایک آدھ دفعہ بس کر لیتے ہیں، کبھی تھوڑا بہت آنسو بھی آ گئے، تھوڑا بہت رو پڑے اور بات ختم ہو گئی اور پھر کہا ہم نے تو بڑی دعا کر لی، ہماری تو سنی نہیں جاتی۔ یونس علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ کیسے پڑھا تھا اور ہماری قوم میں کیسے رواج ہے آیت کریمہ پڑھنے کا؟ یعنی باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور گٹنیاں پھینکی جا رہی ہوتی ہیں اور 1.25 لاکھ پورا کرنا ہوتا ہے اور کوئی صحیح پڑھ بھی رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کے پروننسیشن بھی نہیں جانتا اور کچھ سے کچھ اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ توقع رکھتے ہیں کہ اب ہم نے 1.25 لاکھ پڑھ کے دے دیا ہے تو ہماری مشکل ضرور آسان ہو جائے، حالانکہ بات 1.25 لاکھ کی نہیں۔ اور قرائن سے کہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یونس علیہ السلام نے 1.25 لاکھ پورا کیا تھا اور جب وہ اس سے نکلے تھے، ہو سکتا انہوں نے چند ہی بار پکارا، لیکن پوری تکلیف میں جب کراہتے ہوئے روتے ہوئے پکارا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کو سن لیا۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنی دعاؤں کے اندر رقت پیدا کریں، خشوع پیدا کریں، عاجزی سے دعا مانگیں، رو کے دعا مانگیں۔ جو بھی مشکلات اٹکی ہوئی ہیں، جو بھی مسائل ہمارے ارد گرد ہم پہ چھائے ہوئے ہیں، جن چیزوں کی طرف سے بھی ہم پریشان ہیں، جو بھی غم، ہم، حزن اور مستقبل کے فکر اور پریشانیاں، جو چیزیں بھی ہماری زندگی میں عام ہو رہی ہیں، ان سب کو دور کرنے کے لیے ہم اللہ کو پکاریں اور خوب پکاریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ان کا نام نہیں لیا ان آیات میں، بلکہ ذنون کہا، مچھلی والا، کیونکہ نون مچھلی کو کہتے ہیں اور مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یعنی غصے میں گئے تھے، ناراض ہو کے گئے تھے قوم سے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے یہ ہرگز نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر قابو نہ پا سکے گا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید ان کی پکڑ نہیں ہوگی، یعنی انہیں کچھ کہا نہیں جائے گا۔ قدرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ کوئی چیز تنگ کر دینا، جس سے رزق کی تنگی کے لیے بھی یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل رہے تھے تو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اس پر وہ حق بجانب ہیں اور ان کی پکڑ نہیں ہوگی، یعنی ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن پکڑ ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا۔ اچھا، بعض اوقات ہم بھی کچھ اپنی زندگی میں ایسے کام شروع کر دیتے ہیں یا ایسے ڈیسیژن لے لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ تو معمولی سی بات ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کیا پکڑے گا، اس پہ نہیں پکڑ ہوتی۔ لیکن کبھی بھی جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور انسان کو حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے بچے، اور کسی بھی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس پہ نہیں پکڑ ہوتی، لیکن پکڑ ہو گئی۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ دیکھیے ہم سے بھی جب کوئی غلطی ہوتی ہے نا، کوئی بات منہ سے غلط نکل جائے، کوئی ہمارا رویہ کسی کے ساتھ غلط ہو جائے، معاملہ کسی کے ساتھ سخت ہو جائے، ہم کسی کے ساتھ تلخ ہو جائیں، تو اس کے بعد ہمارے دل میں ریگریٹ ضرور آتی ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ 6 گھڑیاں قلم اٹھائے رکھتا ہے، اگر اس میں اب گھڑیوں سے مراد کتنی ڈیوریشن ہے یہ نہیں مجھے معلوم، لیکن مطلب یہ ہے کہ کچھ دیر اس کو دی جاتی ہے کہ کیا یہ اپنی غلطی مانتا ہے۔ اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہی ان سے غلطی ہوتی ہے اور ان کے دل میں پنچ ہوتی ہے، ان کو شرمندگی ہوتی ہے، وہ فوراً استغفار شروع کر دیتے ہیں اور اپنی غلطی کو مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا میں نے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے ایسے بندوں کو. تو یونس علیہ السلام سے بھی جو ہو گئی کمی، اس کے بعد انہیں احساس ہو گیا کہ ایسے ہی ان کا نام کرے میں نہیں نکلا. اسی طرح ہم پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہ مشکل ایک دفعہ آئی ہے پھر آ گئی ہے، پھر یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ کیوں آ رہی ہے، ضرور میں نے کوئی ایسی غلطی کی ہے. پھر انسان استغفار شروع کر دیتا ہے اور آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیتا ہے کہ کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی. یہ اگر مشکل آئی ہے، مصیبت آئی ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے. تو آپ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے میری غلطی دکھا دے، مجھے میرا جو بھی گناہ ہے مجھے اس کی یاد آ جائے، مجھے اس کی سمجھ آ جائے، میں اس کو چھوڑ دوں تو اس کو معاف کر دے. تو استغفار کی کثرت جو ہوتی ہے وہ انسان کو مشکلات سے نجات دیتی ہے. فنادیٰ فی الظلمات، تو انہوں نے اندھیروں میں پکارا. کون سے اندھیرے؟ رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور غموں کا اندھیرا کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی ڈور بند ہوتا ہے تو انسان ڈور بجاتا ہے، کوئی آ کے کھول دیتا ہے، دروازہ توڑ دیتا ہے، انسان کچھ نہ کچھ حل نکل آتا ہے. گھر کے اندر اگر انسان کہیں ٹریپ ہو گیا، ٹریفک میں ٹریپ ہو گیا، کہیں اور ٹریپ ہو گیا، کوئی نہ کوئی آ کے آگے بڑھ کے کوئی مدد کر سکتا. لیکن مچھلی کے پیٹ کے اندر ٹریپ ہو جانا، نو وے آؤٹ. اور آپ کو پتا مچھلی کا پیٹ ہوتا بڑا ہے، جیسے ویل مچھلی ہے نا، تو اس کا جو ماؤتھ ہوتا ہے وہ بہت بڑا نہیں ہوتا. کرل کھاتی ہے نا، کرل بہت چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے اور کئی ٹن کرل کھا جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ چھوٹی چیز اندر لے جا سکتی. اب یہ تو اللہ کے اذن سے اس کا منہ کھل گیا ہوگا اور وہ اندر چلے گئے، اور یہ بھی نہیں ہمیں پتا کہ وہ ویل تھی یا کوئی اور، کیونکہ سمندر کی اکثر مخلوق تو ہمارے علم میں ہی نہیں ہے، یہ تو انسانوں کے اندازے ہیں. تو بہرحال ان کے دل پہ جو غم تھا اور جو تکلیف تھی اس میں انہوں نے پکارا اور سب سے پہلے توحید کا اقرار کیا، لا الہ الا انت، کہ اس وقت مجھے پکا یقین ہے اور مجھے اس پر پورا اعتماد ہے کہ اس مشکل سے صرف تو نکال سکتا ہے، کوئی بھی نہیں. میری فریاد سننے والا کوئی نہیں، میری مدد کرنے والا کوئی نہیں، میرے کام آنے والا کوئی نہیں. تو آپ دیکھیے مشکلات کے حل کے لیے سب سے پہلی چیز توحید کا اقرار کرنا چاہیے. افسوس یہ کہ ہمارے ہی لوگ توحید کے اقرار کی بجائے مشکلات میں غیر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، یا علی مدد، یا فلاں مدد، قبر والوں کو پکارنے لگتے ہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے. یونس علیہ السلام اپنے رب کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا انت. اور انسان کی ناسمجھی دیکھیے کہ وہ مشکل وقت میں غیر اللہ کو پکارے، اس کی مشکل کہاں سے آسان ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد الا انت سبحانک، تو پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر نقص، ہر عیب، ہر آفت سے منزہ اور پاک قرار دیا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے یا ہم لوگوں کو بلیم کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہوا ہی ہے، فلاں نے نظر لگا دی ہے، یا پھر ہم اللہ تعالیٰ کو الزام دینے لگتے کہ اٹس ناٹ فیئر، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا. تو اب آپ دیکھیے جس بندے کی ڈائریکشن ہی صحیح نہیں، اس کی مشکلات کہاں سے حل ہوں گی. اگر آپ اپنے قصور کا ذمہ دار دوسرے کو ٹھہرا رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، دوسرے کی عیب جوئی کر رہے ہیں، دوسرے کی شکایتیں کیے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ عام طور پر ہوتا کیا، جب انسان کو کوئی پرابلم آتی ہے، میاں بیوی مثلاً کوئی لڑائی ہوئی، تو اگر آپ عورت کا کیس سنیں تو سارا الزام میاں کو دے گی، میاں کا کیس سنیں تو سارا الزام بیوی کو دے گا. تو ایک دوسرے کو الزام دینے سے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے. ہمیشہ دنیاوی معاملات میں بھی کوئی رکاوٹ آئے تو دیکھنا چاہیے کہ میں نے کون سا ڈیسیژن غلط کیا تھا، میری غلطی کہاں تھی. یونس علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے نبی تھے، ان کو سمجھ آ گیا کہ غلطی میں نے کی ہے اور اس کا اعتراف انہوں نے کیا. یاد رکھیے توبہ میں، استغفار میں سب سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہوتا ہے. اگر آپ بلیم گیم کھیلتے رہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے رہے، ایک دوسرے پہ بال پھینکتے رہے، تو مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا. مسئلے کو جاننا، مسئلے کو پہچاننا، مسئلے کا حل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر اس کی اصل بیماری کو ڈائگنوز کرنے کی بجائے سب خرابی پیٹ میں ہے اور وہ ٹریٹ کر رہا ہے لوکلی کسی جگہ کو، کہاں سے علاج ہوگا؟ اگر اصل کاز پتا چل جائے اور اس کاز کو ہٹا دیا جائے. مثلا آپ دیکھیں الرجی کے کیسز میں کیا ہوتا ہے، آپ جتنی چاہیں دوائیاں لگا لیں، جب تک آپ اس چیز کو اوائڈ نہیں کریں گے جس سے آپ الرجک ہیں، آپ کی بیماری دور ہو نہیں سکتی. اسی طرح اگر انسان کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے اور اس کو ڈائگنوز نہیں کر پا رہا اور کرنا نہیں چاہتا، اور خاص طور پر جو چیز اس کے کنٹرول میں ہے اس کو ریموو نہیں کر رہا، تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بھی دعا اور فریاد کا سلیقہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے جہاں وہ قصوروار ہے، اور اگر قصوروار نہیں ہے، پکا یقین ہے سراسر آپ پہ ظلم ہوا ہے، پھر اللہ کی رحمت کو پکارے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ورنہ اپنی غلطیاں، اور کون انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ پاک باز ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، قصور اس کا نہیں، کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے ایک کا 10% اور ایک کا 90% قصور، لیکن کہیں نہ کہیں 10% تو ہوتا ہے نا، اس 10% کی ہی غلطی کی معافی مانگ لیں۔ تو اعتراف جو ہے، گناہوں کا اعتراف، وہ انسان کو دنیا کی مشکلات سے بھی اور آخرت کی مشکلات سے اور گناہوں سے نجات دلاتا ہے۔ اب جو ہی انہوں نے یہ بات کی، یعنی 3 چیزیں ہیں اس میں، ایک توحید کا اقرار ہے، ایک اللہ کی تسبیح ہے، اور ایک اپنی غلطی کا اقرار ہے۔ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کے حق میں اور ایک اپنے حق میں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے دعا قبول کر لی، ایسے طریقے سے اس نے پکارا کہ دعا قبول ہو گئی۔ ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، لہذا جس کے دل پر کوئی بھی غم ہے کسی بھی چیز کا، اولاد کی طرف سے، ازواج کی طرف سے، یا مال کی طرف سے، یا کسی بھی طرح کا کوئی غم، ہم، فکر، پریشانی، اس کو انہی کلمات کو لازم کر لینا چاہیے اور اسی جذبے کے ساتھ پڑھنا چاہیے جس جذبے کے ساتھ یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اس وقت وہ غم میں گھرے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کو نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، ہم اسی طرح سارے مومنوں کو نجات دیتے ہیں، جو بھی یہ دعا پڑھے گا اس کو غم سے نجات مل جائے گی۔ تو گویا مومنوں کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس بات کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ غم اور دکھ اور تکلیف کے موقع پر انہیں کیا پڑھنا ہے، کیا کہنا ہے۔ اور جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ سابقہ مومنین کو اس دعا کی وجہ سے تکلیف سے نجات ہوئی تو اس کا ایک یقین بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تکلیف بھی دور کر دے گا۔ اگر وہ رب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے تو میرا رب مجھے اس مشکل سے کیوں نہیں نکالے گا، کیوں نہیں نکال سکتا، وہ ضرور نکالے گا۔ تو اس سے خاص طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تسبیح سبحان اللہ یا سبحانک، یہ ہر غم کو دور کرنے کے لیے مجرب نسخے ہیں۔ یہ 2 چیزیں کرب اور مصیبت سے نجات دلاتی ہیں۔ تو جو شخص بھی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے، اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی اس بات کو سچا سمجھتا ہے، تو پھر وہ اسی طریقے پر اس دعا کے ساتھ اپنے رب کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا اور اس کو غم سے نجات دے گا۔ اس دعا کی فضیلت کے بارے میں احادیث بھی آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذُنُّون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے، وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ یہ دعا مسائل کا حل ہے۔ بہت لمبے چوڑے وظیفے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن پڑھیں تو کوالٹی کے ساتھ، درد کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، اصرار کے ساتھ، افتقار کے ساتھ، اپنی محتاجی ظاہر کرتے ہوئے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے۔ اسی طرح سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو رنج و الم اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ جس کو بھی آزمائش آئے وہ یہ دعا پڑھ لے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی، آزمائش ختم ہو جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے، سعد کہتے ہیں، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں میرا گزر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے نگاہیں بھر کے مجھے دیکھا لیکن جواب نہیں دیا۔ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، ان سے 2 دفعہ سوال کیا کہ کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا میں ابھی مسجد میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا تھا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے نگاہیں بھر کے مجھے دیکھا لیکن جواب نہیں دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیج کر حضرت عثمان کو بلا لیا اور فرمایا کہ اپنے بھائی کے سلام کا جواب دینے میں آپ کو
کیا رکاوٹ پیش آئی؟ کس چیز نے آپ کو روکا؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا. سعد کہتے ہیں میں نے کہا بالکل ایسا ہی کیا ہے. کہتے ہیں حتیٰ کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تو میں نے بھی قسم کھا لی. پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ یاد آ گیا تو انہوں نے کہا بلا واستغفر اللہ واتوب الیہ، ہاں ایسا ہوا ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. آپ ابھی ابھی میرے پاس سے گزرے تھے، دراصل میں اس وقت ایک بات سوچ رہا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور اللہ کی قسم جب بھی مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے میری آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور میرے دل پہ پردہ آ جاتا ہے، یعنی مجھے اپنی ہوش نہیں رہتی. کہتے ہیں سعد نے کہا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی گفتگو کی ابتدا میں ایک دعا کا ذکر کیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ایک دیہاتی آیا، اس نے آپ کو مشغول کر لیا، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا گیا. جب مجھے اندیشہ ہوا کہ جب تک میں آپ کے قریب پہنچوں گا آپ اپنے گھر پہنچ چکے ہوں گے تو میں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ کی. پوچھا یہ کون ہے؟ ابو اسحاق ہے. کہتے ہیں میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ نے ہمارے سامنے ابتدا میں ایک دعا کا تذکرہ کیا تھا اور پھر ایک دیہاتی نے آپ کو مشغول کر لیا اور آپ نے وہ بتائی نہیں دعا. آپ نے فرمایا ہاں وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی بھی مسلمان جب بھی کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا تو دعا ضرور قبول ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ یہ صحابہ ہیں، یعنی کہنے کو تو یہ حدیث کا آخری حصہ میں سنا کے آگے چلتی، لیکن مجھے یہ بات اس لحاظ سے اچھی لگتی ہے کہ اس میں ہمارے سیکھنے کی کچھ اور باتیں بھی ہیں. وہ یہ کہ اتنے جلیل القدر صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب تھے، یعنی ان سے پائس امت میں کون ہو سکتا ہے نا؟ حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت علی ہو، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہو، لیکن انسان تھے اور ان پر بھی ایسی غیر معمولی کیفیات آتی تھیں کہ وہ اپنی سوچوں میں یا اپنے حالت میں ایسے مشغول ہوتے تھے کہ ان کو سامنے کی چیز نظر نہیں آتی تھی. بعض اوقات ایسا کوئی غم ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آخری وقت کے بارے میں فتنوں کی کوئی پیشن گوئی کی ہو، کیونکہ یہاں بات کا نہیں پتہ چلتا کہ کون سی بات ان کو ہر چیز بلا دیتی تھی. دوسری بات یہ کہ بعض اوقات انسان کا حافظہ ایسے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کام ہوا ہی نہیں. نہ صرف یہ کہ وہ کہتا ہے نہیں بلکہ اس کے بعد قسم بھی کھا لیتا ہے. اب دونوں صحابہ نے قسم کھا لی، بعد میں احساس ہوتا ہے اوہ ہاں اب یاد آیا. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی مرحلہ ہوا اور اس کے بعد کس قدر شرمندگی ہوئی. پچھلے دنوں میرے ساتھ یہی ایک معاملہ ہوا. کسی نے مجھے کچھ امانت دی کسی کو دینے کے لیے اور میں جلدی میں تھی، وہ جلدی سے رکھ کے ڈرار میں بھول گئی. اس کے بعد جس کی امانت تھی اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ بالکل نہیں، مجھے تو کچھ پتا نہیں، کچھ پتا نہیں. 2-3 دفعہ انہوں نے پوچھا، انہیں ہر دفعہ کہا مجھے کچھ پتا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر جب اس شخص سے پوچھا گیا تو پھر دور جا کے مجھے یاد ہے ہاں وہ میں نکل رہی تھی اور جلدی میں ایسے ہوا تھا. اور میں سوچوں کہ یا اللہ ایسی پھر تکلیف ہوتی ہے نا اندر کہ اتنی دفعہ میں نے غلط بیانی کی، حافظے کی کمزوری یا اس انسیڈنٹ کو بالکل بھول جانے کی وجہ سے. خاص طور پر اگر میں کلاس کے لیے نکل رہی ہوں اور مجھے کوئی کچھ بات کہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسے اوقات ہوتے ہیں نا جب آپ کسی ضروری کام یا ضروری سوچ میں تو بچے آ کے کچھ کہتے ہیں وہ فلاں آیا ہے، فلاں کا فون ہے، اور آپ ایسے سنی انسنی کر دیتے ہیں جیسے آپ کو علم ہی نہ ہو. ہم سب انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں ایسی غلطیوں کا احساس ہوتے ہی معافی مانگ لینی چاہیے. اور یہ جو ہم استغفار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کون سا گناہ کیے، کوئی گناہ تو ہے نہیں، کس بات کا استغفار، بے شمار گناہ ہیں ہمارے. اور ہم نے اپنا اعمال نامہ کوئی نہیں دیکھا اب تک کہ جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ وہ مٹ چکے ہیں کہ نہیں مٹ چکے، اور ہمیں اسٹل ابھی اور بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے. تو جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم سے کچھ نہ کچھ غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہوتی رہیں گی، جانے انجانے. خلق الانسان ضعیفا، ہم کمزور پیدا کیے گئے، چاہے ہم نیکی کے، علم کے، اخلاق کے کسی بھی مرتبے پر ہوں، ہم کمزور ہیں، ہم میں کوئی بڑائی نہیں ہے اور ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے، جو ہی یاد آئے غلطی تو غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، بندوں سے بھی مانگ لینی چاہیے، اللہ سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے اور وہی ایک اکیلا ہے جو مشکلات سے نکال سکتا ہے. یہ پکا یقین ہونا چاہیے، اور جتنا زیادہ یہ یقین ہوگا نا اتنا ہی زیادہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اتنا ہی زیادہ محبت کے ساتھ پھر اللہ ہی کو پکاریں گے کہ دروازہ یہی ہے جس کو کٹکھٹانا ہے ہمیں.
پھر سے ہی مسئلہ حل ہونا ہے اور کوئی رستہ نہیں ہے. جتنی توحید خالص ہوگی اتنی ہی دعا مؤثر ہوگی. اور یہ دعا جو ہے اس کو دعا الکرب بھی کہا جاتا ہے، تکلیف دور کرنے والی دعا. ہمارے ہاں اس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، ورنہ ہر آیت کریمہ ہے. کریمہ کا مطلب معزز، اور اس کی کوئی گنتی مقرر نہیں ہے. لیکن اگر آپ تکرار سے پڑھیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، 20 دفعہ پڑھ لیں، 50 دفعہ پڑھ لیں، ضرور پڑھ لیں، وہ منع بھی نہیں ہے. لیکن ایک مخصوص تعداد میں پڑھنے سے ہی مشکل کا حل ہونا، یہ یقین رکھنا یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس دعا میں پھر دوہرا دیتی ہوں کیونکہ اصل سبق یہ ہے جو آپ کو سیکھنا ہے. اور دعا تو آپ کو سب کو آتی، پہلے سے بھی پتا ہے، اور یہ حدیثیں بھی سنی ہوئی ہیں. جس چیز کو پلے باندھنا، جس چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جس سے یہ دعا اتنی افیکٹو ہے. تو اس میں 4 چیزیں ہیں. ایک ہے توحید، دوسرے ہے اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا، تیسرے اپنے عبودیت کا اقرار کہ میں بندہ ہوں، غلطیوں والا ہوں، اور چوتھے اپنی غلطی اور کوتاہی کو مان جانا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا. جس بندے کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی، جس دعا میں یہ 4 چیزیں آ جائیں گی، انشاءاللہ وہاں مسائل حل ہو جائیں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کا نفس جو ہے نا، ایک دم ذرا سی بھی کوئی اس کو چیز ملے، کچھ حاصل ہو تو ایک سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے، تکبر اور غرور میں آ جاتا ہے. تو اپنے آپ کو تکبر اور غرور سے نجات دینا، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ آئی ایم ویری امپورٹینٹ اینڈ آئی کین ڈو ایوری تھنگ، اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور سیلف ریلائنس ہوں، میں سیلف میڈ ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے بارے میں جھوٹی توقعات، اور اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. لیکن افسوس یہ کہ یہاں کے کلچر کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے بچوں کے اندر اتنی انسٹل ہو گئی ہیں کہ وہ ایک ایروگینس کے لیول تک بعض اوقات اخلاق پہنچ جاتا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے. تو بچوں کی تربیت میں یہ ایلیمنٹ یاد رکھیں کہ ان کو کانفیڈینس دیں کہ یو کین ڈو، آپ ٹرائی کرو، آپ کر سکتے ہو، اللہ نے آپ کو یہ اور یہ اور یہ دیا، نعمتوں کو یاد کرائیں، لیکن اس کی ایک لکیر کھینچے، اس سے آگے نہیں جائیں. یو آر ناٹ ایوری تھنگ، کرنے والا اللہ ہے. انسان صرف اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن ساری طاقت لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو خالق کی عظمت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اس کا اظہار اور اقرار کرنا، اور اس کو پاک قرار دینا، اور اس سے ظلم کی نفی کرنا کہ آپ ظالم نہیں، میں ظالم ہوں، انی کنت من الظالمین، اور غلطیاں میری ہیں، یہ بہت ضروری ہے. جہاں تک غم اور پریشانی کا تعلق ہے زندگی میں، تو یاد رکھیے کہ غمگین رہنا ایمان کی علامت نہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہر وقت غمگین نہیں رہنا چاہیے. غم ایمان کے مراتب میں سے نہیں. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، جان لیں غم راستے کی رکاوٹوں میں سے ہے. یعنی اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے، سالک کہتے ہیں نا جانے والے کو، آپ نے سنا ہوگا لفظ سالک. تو اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے، غم اس راستے کی رکاوٹ ہے. غم آپ کی ہمت، طاقت، صلاحیت کو کم کرتا ہے، آپ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالتا ہے. آپ نماز شروع کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. آپ دعا مانگنے لگتے ہیں، آپ کا دل اڑا ہوا ہوتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کیا بول رہے ہیں. تو غم سے ہمیشہ پناہ مانگے کہ ہم پر غم نہ آئے. وہ کہتے ہیں یہ ایمان کے مراتب اور مقامات میں سے نہیں، اور نہ ہی اللہ کے راستے پر چلنے والوں کی منازل میں سے ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کسی ایک جگہ پر بھی غم کرنے کا حکم نہیں دیا. صبر کا حکم دیا، شکر کا حکم دیا، توکل کا دیا، لیکن غم کرنے کا حکم نہیں دیا کہ غم کرو، غمگین رہو. اور نہ ہی غم کی کہیں تعریف فرمائی ہے، بلکہ غم سے منع کیا ہے. غم مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے، اور ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے دور ہی رکھے. یہی وجہ ہے کہ جنتی لوگ جنت میں پہنچ کر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا. یعنی جنتی جنت میں جا کر جس چیز سے خوش ہوں گے وہ کیا کہ جنت میں غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو غمگین ہونے سے منع فرماتا ہے. سورۃ آل عمران میں جنگ احد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. اور وہ وقت یاد کرو جب جنگ احد میں تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، حالانکہ اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا. پھر اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ
کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پہ نازل ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے. یعنی یہ ٹریننگ ہو رہی تھی، یعنی ایک کے بعد ایک صدمہ کیوں آیا؟ تاکہ غم زندگی سے نکل ہی جائے. پھر فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اتنی تکلیف اٹھا کے، سب سے بڑی تکلیف مسلمانوں کے لیے کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا اور آپ کو چوٹ لگی تھی اور آپ گر پڑے تھے. تو یہ بہت بڑا صدمہ تھا. 70 لوگ شہید ہو چکے تھے، گھر گھر میں آفت آ گئی تھی. لیکن اتنے بڑے صدمے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. غمگین مت رہو، غم نہیں کرو. غم کا موقع ہے، غم کی بات ہے، لیکن فرمان نہیں غم نہیں کرنا، کیونکہ غم انسان کو کھوکھلا کر جاتا ہے، غم انسان کو کمزور کر جاتا ہے. تمہیں تو آئندہ ابھی اور مقابلے کرنے ہیں، اور اگر تم غم منانے بیٹھ گئے تو ہمت، جرت سب کچھ چلا جائے گا، بزدل ہو جاؤ گے. غم ایک مصیبت نہیں، غم مصیبتوں کی لائن لے کے آتا ہے، ایک کے بعد ایک مصیبت اس کے ساتھ چلی آتی ہے. اس لیے غمگین نہیں ہونا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑنا تھا دریا میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف الہام کیا کہ بچے کو دودھ پلاتی رہو ابھی، پھر جب تجھے اس کے قتل کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا. اور کیا کرنا؟ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. نہ خوف کرنا نہ غم کرنا. اللہ اکبر. کوئی بھی ماں جس کا بچہ چھوٹا ہو وہ تو کسی دوسرے کے ہاتھ میں بھی بچے کو دیتے ہوئے خوف اور غم کا شکار ہوتی ہے. خوف کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں گرا ہی نہ دے بچے کو. اور غم کیا ہوتا ہے کہ جدائی ہو گئی ہے بچے سے، پتہ نہیں یہ کیا سکھا دیں اس کو، پتہ نہیں یہ کیسے پیش آئے اس سے. تو ماں اگر اپنا بچہ کسی اور کو دیتی ہے تو غمگین ہوتی. کہاں یہ کہ باسکٹ میں ڈال کے دریا میں ڈال دو، اور ساتھ اللہ کا حکم خوف اور غم کرنا ہی نہیں. اب بتائیں کیا کرے، کیسے دل کو تھامے. یہی اصول سیکھ لیں زندگی کے لیے. جہاں کہیں غم پاس آئے، کہیں رونا آئے، کہیں دکھی ہوں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد کر لیں. اور ہے بھی عورت کے لیے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. اپنے آپ کو خود یاد کرائیں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي کہتی رہیں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. نہ خوف کرو نہ غم کرو، اللہ ہے نا، اللہ مشکل آسان کر دے گا. جس چیز پر بھی تکلیف غم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دن بدلیں گے، یہ سارے حالات بدل جائیں گے. آپ اگر اپنے ماضی کو دیکھیں، کتنے ہی واقعات ایسے ہوئے جن پہ آپ بے حد غمگین ہوئے، پھر ابھی کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ تو گزر گیا نا. تو اگر اس وقت بھی تھوڑا کنٹرول کر لیتے تو اچھا ہی تھا. کیونکہ یہ جو اسٹریس ہوتا ہے نا، اور یہ غم اور خوف کا مجموعہ اسٹریس پھر بن جاتا ہے. اور یہ جو اسٹریس ہوتا ہے نا، یہ انسان کو بیمار کر دیتا ہے، فزیکلی بھی کمزور کرتا ہے، اور ایمانی اعتبار سے بھی کمزور کرتا ہے، روحانی اعتبار سے کمزور کرتا ہے. انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے، چھوٹی سی بات سنتا ہے تو اس کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز کا مقابلہ نہیں کر پاتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کہا غم نہ کرو، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لانے والے ہیں، واپس ہمارے پاس آئے گا. اور آپ اپنا بچہ کسی کو بھی دیتے ہیں تو واپس آپ ہی کے پاس آتا ہے، اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے، اللہ یہ کہ اللہ اپنے پاس بلا لے، پھر تو ہم سے زیادہ اللہ کا ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کیا کیا تھا؟ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. غم نہیں کرنا، ان اللہ معنا. یعنی کس طرح بے یار و مددگار انسان ایک ایسی جگہ پر ہو جہاں ساری قوم دشمن بنی ہوئی ہو، اور پھر بھی غم نہ کرے، سارے ساتھ چھوڑ دے، الٹا مخالفت کرے، جان کے دشمن بن، پھر بھی غم نہیں کرو، غم نہیں کرو. اور حضرت ابوبکر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غمگین ہو رہے تھے نا. ابن قیم کہتے ہیں 4 چیزیں جسم کو برباد کر دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک اور بیداری. پریشانی اور غم پختہ عزم کو کمزور کر دیتے ہیں اور دل میں کمزوری پیدا کر دیتے ہیں، اور بندے اور اس کے کاموں میں محنت کرنے کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں جو کام اس کے لیے مفید ہوتے ہیں. یعنی آپ پروڈکٹیو نہیں رہتے، اور یہ سفر کا راستہ کاٹ دیتے ہیں. یعنی جو اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہوتا ہے نا، اسے کاٹ دیتے ہیں اور اس کو پسپائی کی طرف الٹا کر دیتے ہیں، یا رکاوٹ بن کر اس کو سفر سے روک دیتے ہیں. یعنی وہ اللہ کی طرف جانا ہی بند کر دیتا ہے. یعنی ایک شخص اچھا بھلا کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، کلاسز جوائن کی بھی ہوتی ہے، کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، یا کسی بات سے غمگین ہو جاتا ہے، جانا ہی چھوڑ دیتا. ابھی کیوں نہیں آ رہے؟ بس ڈپریشن کا شکار ہے، کہیں جانے کو دل نہیں کرتا. آپ اچھا بھلا ایک کام کر رہے تھے، آپ بیکار ہو کے بیٹھ گئے. کیا یہ نقصان نہیں ہے؟ اور اس غم کی حالت میں انسان کی عقل ایسے ماری جاتی کہ اس کو اپنا نقصان بھی نہیں سمجھ آتا کہ یہ میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں، اپنے آپ کو کھا رہا ہوں. غم کیا ہے؟ خود کو کھانا. تو خود کو کھانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ تو جہاں ہے وہی ہے، وہ تو اللہ نے دور کرنا ہے. اس سارے کیفیت کو، اس احساس کو، اس شدت کو دعاؤں میں لگا دیں، دعاؤں میں کنورٹ کر دیں. امام ابن قیم کہتے ہیں یا اس کے علم سے رکاوٹ بن جاتے، علم کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے غم.
تو یہ چیزیں سفر پر جانے والے کی پشت پہ بہت بھاری بوجھ ہیں. پریشانی، غم، بھوک اور بیداری، یعنی جو صحیح نیند نہیں لیتا رات کی، جو صحیح فوڈ نہیں لیتا یعنی اپنی ضرورت کی غذا نہیں لیتا، اور جو غم اور پریشانی کا شکار رہتا ہے، وہ شخص کسی کام کا نہیں رہتا، بیکار، نکما. اور آپ دیکھیں جب انسان بیکار ہوتا ہے نا، جو کوئی کام کا نہیں ہوتا، کسی کی خدمت اور مدد میں نہیں ہوتا، وہ تنہا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، کوئی اس کو لک فارورڈ نہیں کرتا، کوئی اس سے محبت نہیں کرتا. بیکار انسان اپنی قدر گنوا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی کا محاورہ ہے، چم نہیں کم پیارا. چم کا مطلب ہوتا ہے چمڑا، اسکن. یعنی اگر آپ کی اسکن بڑی گلو کر رہی ہے تو وہ کسی کو اچھی نہیں لگے گی. آپ جتنا چاہیں میک اپ لگا کے خوبصورت بن کے آ جائیں، لیکن اگر آپ کام کے بندے ہیں نا، کسی کے آپ کام کرتے ہیں، آپ پروڈکٹیو ہیں، آپ کسی کے مددگار ہیں، تو ہر کوئی آپ سے پیار کرے گا. یہ ایک اصول، ایک فطرت کی بات ہے. چاہے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بیکار رہنے کے عادی ہو گئے ہیں تو آپ دن رات ان پہ غصہ کرتے ہیں کہ تم سست ہو، تم بیکار ہو، تم کسی کام کے نہیں ہو. اور اس کو بیکار کس چیز نے کیا؟ فکر، پریشانی، غم، دکھ، تکلیف، ان چیزوں نے. تو ان کا علاج کرنا ہوگا. ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں غم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک غم تمہارے حق میں ہے اور ایک غم تمہارے خلاف ہے. بس وہ غم جو تمہارے حق میں ہے وہ آخرت کے بارے میں غم کرنا ہے. سارے غموں کو ایک میں ڈھال لے، اور وہ ہے آخرت کا غم کہ وہاں میرا کیا ہوگا، کیا میں جنت میں جا سکوں گی یا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک غم تمہارے حق میں ہے، وہ آخرت کے بارے میں غم کرنا اور اس کی خیر و برکات کے بارے میں غم کرنا ہے. اور وہ غم جو تمہارے خلاف ہے وہ دنیا اور اس کی زینت کے بارے میں غم کرنا ہے، دنیا کے فائدوں کے بارے میں غم کرنا کہ کوئی چیز چلی گئی. وہ دنیا کی زینت کیا ہے؟ مثلاً اپنی جوانی، اپنا حسن، یہ ساری چیزیں کیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ڈھل جاتی ہیں. پھر کچھ لوگ اس پر غم لگا بیٹھتے ہیں کہ ہم پہلے سے خوبصورت نہیں رہے، پہلے سے اسمارٹ نہیں رہے، پہلے سے ایکٹیو نہیں رہے. اور کچھ لوگ تو ہر وقت رونا ہی روتے رہتے ہیں، اب میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، اب میں سوچ نہیں سکتی. ایک خاتون کو میں جانتی ہوں کہ پچھلے 20 سال سے یہی بات ہر وقت کرتی ہے جب ملتی ہے. اتنی بیزاری ہوتی ہے ایسی باتیں سن کے، کیونکہ جب آپ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں نا تو اس سے آپ دوسروں کو بیزار کرتے ہیں اور اپنی قدر کھوتے ہیں کہ اچھا اب یہ بندہ بیکار ہو گیا ہے، اب یہ کام کا نہیں رہا، چھوڑو اس کو. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمدردی لینا دوسرے سے. یہ کہہ کے کہ میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، ہم سمجھتے ہیں دوسرے ہمدردی کریں. ایک دن کریں گے، 2 دن کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ ہر وقت تھوڑی کریں گے. ہر وقت ہائے ہائے کرتے رہنے سے آپ دوسروں کو بیزار کرتے ہیں. المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. کبھی مومن، طاقتور مومن بہتر ہے، اچھا ہے، خیر ہے، اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے کمزور مومن سے. اب آپ اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ بننا چاہتے ہیں تو بہادر ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، غموں کا رونا اتار پھینکیں. پھر آپ دیکھیے ابن قیم کہتے ہیں جب انسان صبح کرے اور شام کرے اور اس کی صرف ایک ہی فکر ہو اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جوڑنا، تو ایسے انسان کی تمام ضرورتوں کو اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے. ساری ضرورتیں، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ رہیں اور لوگوں کو بھی اللہ سے کنیکٹ کریں. آپ کے کام اللہ کے ذمہ، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہر پریشان کرنے والے کام کا ضامن ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے، اس کے زبان کو اپنے ذکر کے لیے، اور اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے. لیکن اگر وہ صبح شام اس حال میں کرے کہ دنیا ہی اس کی پریشانی ہو، کہ دنیا ہی اس کی پریشانی، دنیا کی کوئی چیز اس کی پریشانی بنی ہوئی ہے، کوئی انسان ہے، کوئی کام ہے، کوئی چیز ہے، تو اللہ اس پر دنیا کے غم، پریشانیاں اور تکلیفیں لاد دیتا ہے. ایک پریشانی ہے نا، ایک اور آ جائے گی، ایک اور آ جائے گی، اور آ جائے گی، کٹھی ہو جائیں گی. اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. تو اللہ اس کے دل کو اپنی محبت سے ہٹا کر مخلوق کی محبت میں مشغول کر دیتا ہے. یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے کہ انسان انسانوں کی محبت کا قیدی ہو جاتا ہے. ان کی خوشی سے انسان خوش، ان کے غم سے انسان غمگین. اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں، اس کے اپنے پاس خوش ہونے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں، اور اس کی زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا کر لوگوں کے ذکر کے ساتھ مشغول کر دیتا ہے. پھر وہ لوگوں کی باتیں کرتا رہتا ہے. وہی کتنی بیزاری ہوتی ہے نا جب لوگ لوگوں کی کوئی خراب باتیں آپ سے کریں، کسی کے عیب کھول لیں آپ کے سامنے، کسی کی غیبت کریں، کسی کے الزام تراشی کریں، یا اپنی لڑائی جھگڑوں کو اس طرح ذکر کریں. یہ کوئی خوشگوار گفتگو تو نہیں ہوتی. تو یہ بھی سزا کی ایک قسم ہوتی ہے کہ ہر وقت انسان اس قسم کی باتیں کرتا رہے اور اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت سے ہٹا کر لوگوں کے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے. انبیاء کا خاص وصف یہ تھا کہ وہ آخرت کو ہر وقت یاد رکھتے تھے اور ہر معاملے کو اسی کو پیش نظر رکھ کے نبھاتے تھے.
ان کے بارے میں آتا ہے انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ چن لیا جو اصل گھر کی یاد ہے، یعنی وہ آخرت کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کا غم آخرت کے بارے میں ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ہی آتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یقیناً وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے لیے عاجزی کرتے تھے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ کے بارے میں کہ غم ان کے دلوں میں پھیل کر ان کو پگلانے والا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے حضور جھکانے کے لیے۔ آخرت کا غم انہیں اللہ کی طرف مائل کرتا ہے، کیونکہ مالک یوم الدین بھی تو وہی ہے نا، فیصلہ بھی قیامت کے دن اسی کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے حق میں کیسے فیصلہ کرے گا۔ اللہ کرے کہ رحمت والا معاملہ فرمائے۔ صحابہ بھی آخرت کا غم ہی لگائے رکھتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کے پاس کھانا لایا گیا، وہ روزے سے تھے، انہوں نے کہا مصعب بن عمیر شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا اس سے ان کا سر چھپاتے تو پاؤں نکل آتے، پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا، پھر ہمارے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی، ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں اس دنیا میں ہی نہ مل جائے، اور پھر آپ رو پڑے، کھانا بھی چھوڑ دیا۔ حسن بصری کا حال یہ تھا کہ جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ایسا لگتا کہ ابھی کوئی مصیبت آئی، یعنی آخرت کی فکر اتنی کرتے تھے۔ نظر کہتے ہیں میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا تو وہ رونے کے قریب تھے، ہمیشہ آہیں بھرتے رہتے تھے، گویا ساری مخلوق کا غم انہی کو ہے، حالانکہ ان کو آخرت کی فکر ہوتی تھی۔ سفیان ثوری کہتے ہیں لوگوں کا غم ختم ہو چکا ہے، آپ نمازیوں میں ایک شخص کو دیکھیں گے اس پر کوئی نہ غم ہے نہ خوف ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے ایک آدمی نماز پڑھتا تھا، پھر آپ اس کو دیکھتے کہ بیٹھا ہوا اور اس کی نماز اس کو غم میں بھڑکا دیتی، یعنی اس کو رونا آتا نماز میں آخرت کی یاد کی وجہ سے۔ آج اگر ہمیں نماز میں رونا آتا بھی ہے تو کس وجہ سے آتا ہے؟ ہم سب اپنا جائزہ لیں، ہر کوئی اپنا اپنا۔ پچھلے ایک مہینے کے اندر سوچئے میں کتنی بار روئی ہوں اور کیوں روئی ہوں، دنیا کے غم میں روئی ہوں یا آخرت کے غم میں روئی ہوں۔ ہم کیوں روتے ہیں؟ اس نے مجھے ہرٹ کر دیا، یہ مسئلہ آ گیا، فلاں آ گیا۔ یہ چھوٹے مسئلے ہیں، یہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، جو آگے آپ بڑھیں گے یہ مسئلے پیچھے رہتے جائیں گے، لیکن آگے جو آ رہا ہے نا، کل جس کو دیکھنا ہے وہ ہے مشکل وقت، اس کا غم لگا لیں، پیچھے نہ دیکھیں آگے دیکھیں۔ صحابہ نماز ضائع ہونے پہ غم زدہ ہوتے تھے، عبادت نہ کر سکنے پر غمگین ہوتے تھے، فتنوں میں پڑنے پہ غمگین ہوتے تھے، ہر دن زندگی کو کم کر رہا ہے اس بات میں غمگین ہوتے تھے، اس بات میں نہیں کہ دنیا چھوڑ جائیں گے تو کیا بنے گا، یہ سارے ہمارے مال اسباب اور جو ہم نے اتنی محنت سے کمائے ہیں اس کا کیا ہوگا، اس بات کا غم کہ حساب کا وقت قریب آ رہا ہے، ہر دن موت سے قریب کر رہا ہے، ہر دن قبر سے قریب کر رہا ہے، آگے میرا حساب ہونا ہے، میں کیا اس کے لیے تیار ہوں، کیا میں نے اپنے سارے کام نپٹا لیے؟ تو بات یہ ہے کہ رنج و غم زندگی کا حصہ ہے، لیکن دنیا کا غم نیچے آ جانا چاہیے اور آخرت کا غم اوپر آ جانا چاہیے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ اور دنیا کے غموں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے توحید کا یقین، اللہ کی طرف رغبت، تقدیر پر یقین کہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں نا یہ تقدیر کا حصہ ہیں، ان کو ایکسپٹ کر لیا جائے، اب ایسا ہونا تھا ہو گیا نا، اب جو نئی زندگی ہے اس میں ایڈجسٹ کیا جائے، اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے، پھر ہم و غم ملنے پر اجر پر نظر رکھی جائے، جب کوئی تکلیف پیش آئے کسی بھی قسم کی، کوئی رکاوٹ، تکلیف، دکھ، پریشانی، تو اس پر جو اجر ملتا ہے انسان کو اس کو اپنے سامنے رکھے انسان۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن آدمی کو جب بھی کوئی تکلیف یا کوئی بیماری یا رنج، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر ہو تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے یہاں تک کہ جو چوٹ اسے لگتی ہے یا کوئی کانٹا چبھتا ہے وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی وہ حدیث تو بارہا آپ نے سنی کہ انسان کا درجہ اللہ کے ہاں بلند لکھا ہوتا ہے اس کی قسمت میں، لیکن اس کے عمل تھوڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ صبر کر کے بلند درجے تک پہنچ جائے۔ پھر انسان دنیا کے معاملے میں اگر غم ہے تو اپنے سے زیادہ غم والوں کو دیکھ لے، ان کی پریشانیوں کو دیکھے، انبیاء کی آزمائشوں اور تکلیفوں کے بارے میں پڑھے، جانے کہ ان پہ کیسے کیسے غم آئے، پھر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرے، اور جو کام اللہ نے کرنے کو دیے نا ان کی پلاننگ کرے اور وہ کرے، اپنے دل کا حال اللہ کے سامنے رکھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے کیونکہ اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تسبیحات کی کثرت کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچائے، دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، رات سے خوف کھائے کہ وہ اس کو پریشان کرتی ہے،
تو وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اگر ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ لے تو اس کا اپنا فائدہ ہے الگ سے۔ پھر یہ کہ اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے انسان۔ بہت دفعہ انسان کی بیکاری اس کو غمگین کرتی ہے، کرنے کا کوئی کام نہیں ہے، فارغ ہے، کوئی مقصد نہیں زندگی میں، کوئی منزل نہیں، کچھ اچیو کرنے کو نہیں، دن آتا ہے چلا جاتا ہے، تو یہ چیزیں بھی انسان کو پریشان رکھتی ہیں۔ جب آپ کی گول سیٹنگ ہوگی ہر روز کی، صبح سویرے اٹھتے ہی اور ارلی مارننگ کام شروع کر دیں گے تو پریشانیاں بھاگ جائیں گی، ان کو آپ کے پاس آنے کا وقت نہیں ملے گا کیونکہ آپ مصروف ہیں، آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے کیونکہ آپ کے پاس اور کام ہے۔ لیکن جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو وہ آ جاتی ہیں آپ کا دل اڑانے۔ پھر نماز سے مدد حاصل کرنا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، انبیاء گھبراہٹ میں نماز کی طرف لپکتے تھے، اور جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کی مدد اس سے چھٹ جاتی۔ تو نماز کی پابندی، صدقہ کرنا، صدقات انسان کے غموں کو دور کرنے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو لوگ دن رات کھلے چھپے اپنا مال خرچ کرتے ہیں انہیں اپنے رب سے اس کا اجر ضرور مل جائے گا، ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اسی طرح دین پر استقامت غم اور خوف کو دور کرتی ہے، دین کے کاموں میں جمے رہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر خوب قائم رہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر حالات سے کمپرومائز کرنا، حالات سے راضی رہنا، جیسے ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجر کو جب چھوڑ گئے مکہ کی وادی میں تو وہ پریشان ہوئی کہ میں اکیلی، میرا بچہ اکیلا، ہم یہاں کیا کریں گے، نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ۔ تو دوڑتی ہوئی حضرت ابراہیم کے پیچھے آئیں جب وہ واپس جا رہے تھے تو ان سے پوچھا اللہ ہمارا کب حاضر، اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا کہ ہمیں یہاں اکیلے چھوڑ جائیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلایا، کہنے لگی پھر اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اگر اللہ کا حکم ہے نا تو ٹیک کیئر کر لے گا۔ ایسے ہی بندہ مومن کہتا ہے اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا تو وہ میری ٹیک کیئر کر لے گا، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زبان سے رب کی رضا کے کلمات ہمیشہ ادا کریں، کاش اور افسوس ہو گیا اس کے الفاظ نہیں استعمال کریں، یہ کہیں جو اللہ کی مرضی، جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہوا۔ اچھے کاموں میں مصروف ہوں، خدمت خلق میں مصروف ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں، اور اللہ عز و جل کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال یہ ہیں مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کر دینا۔ آپ خود غمگین بھی ہیں، دکھی بھی ہیں، دوسروں کو خوش کرنا شروع کر دیں، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، کیونکہ خوشی کنٹیجیس ہوتی ہے، خوشی پھیلانے سے پھیلتی ہے۔ اس سے کوئی تکلیف دور کر دینا، یعنی اوروں کی تکلیف دور کرے اللہ آپ کی دور کر دے گا۔ اس کا قرضہ چکانا، اسے کھانا کھلانا، اور مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا، اور جو اپنے غصے کو نافذ کرنے کی سخت کے باوجود پی گیا اللہ اس کے دل کو قیامت کے دن امیدوں سے بھر دے گا۔ اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اور بد اخلاقی اعمال کو یوں تباہ کرتی ہے جیسے سرکہ شہد میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، یعنی شہد میں اگر سرکہ ڈال دیں تو سرکے کا ٹیسٹ غالب آ جائے گا، شہد کا پیچھے چلا جائے گا۔ پھر اسی طرح اپنی فوڈ پر بھی نظر رکھیں، کھانا پینا بھی انسان کے اندر جو کیمیکل امبیلنسز ہوتے ہیں، ہارمونل چینجز اثر انداز ہوتا ہے، لہذا غم کے موقع پر تلبینہ کھلانا جو ہے غمگین شخص کو وہ فائدہ دیتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب کوئی ان کے رشتہ داروں میں سے فوت ہو جاتا تو عورتیں جمع ہو جاتی، جب وہ منتشر ہوتی صرف رشتہ دار اور خاص لوگ رہ جاتے تو حضرت عائشہ ان کو ہنڈیا میں تلبینہ پکانے کا حکم دیتی، تلبینہ پکایا جاتا، سرید بنایا جاتا، اس پہ تلبینہ ڈالا جاتا، پھر حضرت عائشہ فرماتی اسے کھاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے تلبینہ مریض کے دل کو تسکین دیتا ہے اور غم بھی کچھ دور کر دیتا ہے۔ تو رائٹ فوڈ جو ہے وہ آپ کے اندر ایک طاقت لاتی ہے، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے جب کوئی غمگین ہوتا ہے کھانا بھی نہیں چھوڑ دیتا، تو اس میں صحیح خوراک کسی کو دینا۔ اور آپ دیکھیں کہ سرید جو ہے وہ یعنی گوشت کے شوربے میں روٹی توڑ کے ڈالنا اور پھر اس کے اوپر تلبینہ، اتنی زبردست ڈش بنا کے کھانا اور کھلانا جو ہے یہ غموں اور دکھوں تکلیفوں کو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر کوئی اداس ہے پریشان ہے تو اس کے چلے تمہیں اچھا سا کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ریمیڈی ہے۔ اس کا ماحول چینج کرے، اس کو کہیں لے جائیں، لیکن یہ کبھی کبھی تو ہو سکتا ہے اور کسی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ تو جب کسی کا کوئی فوت ہو جاتا تھا اس کا نسخہ بتا رہی ہیں، لیکن اگر کسی نے روز کی عادت ہی بنا لی ہو، صبح سویرے اٹھے موڈ آف کر لیا
تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر روز کوئی آپ کو تلبینہ پکا کے کھلائے. اور پھر آخری بات یہ کہ دعاؤں کی کثرت. آیت کریمہ کے علاوہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جمع کر کے یہ دعا سکھاتے تھے اور فرماتے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی غم یا پریشانی پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا کہے. اللہ اللہ لفظ کی تکرار ہے. 2 دفعہ جب آپ اللہ اللہ کہتے ہیں آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے. پھر رب کی صفت کا ذکر ہے، اس میں توحید کا اقرار ہے، اور خالص نیت سے یہ پڑھے تو غم اور تنگی دور ہوگی انشاءاللہ. پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ پریشان کن معاملات میں مانگی جانے والی دعا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کے ساتھ 2 ناموں کے ساتھ وسیلہ پکڑا گیا ہے، الحی القیوم. اور بہترین وسیلہ جس کے ساتھ دعا کی جائے وہ اللہ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. پھر ایک اور دعا ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے آنکھ جھپکنے تک کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے سارے معاملات درست فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ مصیبت زدہ کی دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوات المکروبی، پریشان حال کی دعا. اور اس میں خاص طور پر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے کہ اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتی ہوں اور میرا نفس تو بڑا کمزور ہے، مجھے اس کے حوالے نہ کرنا ورنہ میں تو پڑ جاؤں گی. اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. اب دیکھیے بعض اوقات آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بات کر رہی ہوں. ایک لمحے کے لیے کوئی خیال آ جاتا ہے کسی بھی چیز کا، کوئی ایسی پریشان کن چیز، آپ کا سارا جو سکون ہے وہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے. تو میں سب سوچتی ہوں کہ یہ شیطان تھا جس نے وار کیا ہے تاکہ اس بندے کا جو اطمینان قلب اور سکون اور خشوع اور سب برباد ہو. یعنی وہ ایسے تیر چلاتا ہے جیسے. فوراً یہ دعا پڑھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف آنے پر یہ دعا پڑھتے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے علاوہ العظیم اور الحلیم اور رب العرش العظیم اور رب العرش الکریم کی اور رب السماوات والارض کی بات کی گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے اور پھر توحید کا اقرار ہے. توحید کا اقرار غموں کو دور کرنے کا باعث ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے میرے لیے. پھر اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دکھ، غم، عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرضداری کے بوجھ اور لوگوں کے اپنے اوپر غلبے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے کیونکہ سفر میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا اکٹھی ہو کے. اور پھر آپ دیکھیں کہ غم ماضی کا ہوتا ہے، فکر مستقبل کی ہوتی ہے، اور پھر بے بسی اور کمزوری اور کچھ کرنے کو دل نہ چاہنا اور کسی کی مدد نہ کرنا اور ہر چیز سے ڈرنا، بزدلی دکھانا اور لوگوں کا چڑھائی کر دینا آپ پر، یہ ساری چیزیں وبال ہیں. ان سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور پھر اگر مستقل طور پر دل پریشان رہتا ہے تو اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. اس کے لیے وعدہ ہے کہ جو یہ پڑھے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے غم کو خوشی میں بدل دے گا. یہ دعا ایک چھوٹے کارڈ کی شکل میں چھپی ہوئی ہے، اگر آپ کو یاد نہیں تو کسی بھی جگہ پر یہ کارڈ لے جا کر چپکا دیں اور جب دل پریشان ہو جا کے کھڑے ہو کے اس کو پڑھ لیں حتیٰ کہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے. اسی طرح یہ چھوٹا کارڈ ہے جس میں یہ ساری دعائیں موجود ہیں، اپنے پرس کے اندر رکھیں، جب دل پریشان ہو تو ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں. انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی ہیں. پھر اسی طرح یہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا کارڈ ہے، لا الہ الا اللہ اور تسبیحات کی فضیلت کا عربی اور انگلش میں کارڈ ہے. یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ ایسی کیفیات میں فوراً آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. دعائیں یاد نہیں رہتی تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے غم، دکھ، پریشانیوں کو دور فرمائے. اور درود شریف کی کثرت بھی غموں کو دور کرتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.